میں حاجی احمد صاحب کے بچوں کا سب سے زیادہ تعاون ہے اور یقیناً اہل محلہ بھی ساتھ شامل ہوئے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا کوئی اس میں چندہ بھی نہیں دے گا, لیکن ہارون رشید نے یہ اعلان کر دی کہ سارے پیسے میں خود لگاؤں گا. تو اس غریب آدمی کے دل میں بات آئی, اللہ میری بھی آرزو ہے کہ تیرے گھر میں میں کچھ نہ کچھ مدد کروں, اپنے طرف سے تعاون کروں. خیر اس نے دہاڑی لگائی اور وہاں سے جو اجرت ملی اس کی اینٹیں خریدیں اور رات کی تاریکی میں جہاں وہ میٹیریل پڑا تھا وہ اینٹیں وہاں چھوڑایا, اور یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا. ہارون رشید رات سویا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں 2 محل, ایک محل کے باہر ہارون رشید کا نام لکھا ہے اور جو 7 والا محل تھا اس پہ اس مزدور کا نام لکھا ہوا تھا. تعجب بھی ہوا کہ یہ محل 7 والا اس مزدور کا کیسے ہوا. دل میں یہ شوق ہوا کہ چلو میں جا کر کے دیکھتا ہوں وہ محل اندر سے کتنا خوبصورت ہے. جب آگے جانے لگا تو دربان نے روک لیا, تو آنکھ کھل گئی. صبح ہوئی تو اس مزدور کو بلا لیا گیا اور بلا کے کہا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے نام کا محل دیکھا ہے. کہا مزدور آدمی ہوں, محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کے بچوں کو کھلاتا ہوں, کوئی الگ سے کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں. کہا میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا ہے. کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ مسجد بنانے میں کسی کا تعاون چندہ نہیں لیا جائے گا, تو میں نے نیت کی تھی کہ میں دہاڑی لگا کے جو اینٹیں ملیں گی وہ اس مسجد میں لگا دوں گا. یقیناً یہ اسی کا صلہ لگتا ہے. او بھائی جس نے بڑی مسجد بنائی یا چھوٹی بنائی یا مسجد میں ایک اینٹ بھی دے دی تو میرے رسول فرماتے اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ خوبصورت محل بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اس کا صلہ عطا فرمائے, دنیا آخرت میں اس کی برکات نصیب فرمائے. جس مضمون کی طرف توجہ دلائی گئی اس کے ضمن و ذائل میں کچھ باتیں ہیں, آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا. قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے, اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے, تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے. اور بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے, قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے. توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبرست, از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست, کعبہ گزرگاہ خلیل اطہرست, دل گزرگاہ جلیل اکبرست. رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا, یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے فرمایا یہ بڑا حج ہے. دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے, لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بناؤ, اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی, نام جپ دی روتے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے. بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے, اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی. آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے, پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا.
وہ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ عبادت سجدے بندے کے منہ میں مارے گا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ کچھ لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن 7 لوگوں کو بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں۔ اللہ ایسی نمازیں بھی منہ میں مارے گا، اور ایسی سخاوت وہ لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور مسجدوں کی جو حالتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی، اللہ اس کو آباد فرمائے اور اللہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستم تو یہ ہے کہ ایک گھر میں 8 افراد ہوتے ہیں، نماز سب پہ فرض ہوتی ہے، لیکن نماز کے وقت وہی 1.5-2 صفیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کے گھروں کی حالتیں کیا ہے اور ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بعض کا انتہائی معذرت سے کہوں گا، یہ نمازی لوگوں کی کہوں گا کہ اگر ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تینوں مسجد را کے نے وہایا۔ کیا کچھ نہیں کہا جاتا، چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے مالک جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ تو ہمارے رویے کیا؟ ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں۔ اقبال جب اندلس گئے نا، کرتبہ مسجد جس کی 1400 ستون ہے، اس کو اجڑا ہوا اقبال نے دیکھا تو وہاں اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور مسجد مرسی رہا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ ویران ہے اللہ کے گھر، اجڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر۔ یار اگر کوئی مسجد میں آ جائے تو ہمیں عزت دینی چاہیے کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو جگہ دینی چاہیے، ہم ذلیل کر کے نکال رہے ہیں۔ میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا۔ سچی کہانی ہے کہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا۔ تو ہمارے رویے کیا؟ اگر کوئی مسجد میں آ جائے تو ہم دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، کوئی تانے دے کے نکال رہے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے بھائی، عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک بوڑھا گویا وہاں بیٹھا رو رہا تھا، اور اللہ سے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی، آج آواز چلی گئی تو اب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ پہلی تو معذرت کی کہ یا اللہ میں ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، لیکن اللہ مجھے معاف بھی فرما دے، اور بڑھاپے میں اب میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بھی بندوبست کر دے۔ یہ بقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے وہ گویا رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی کہ عمر، بقیع کے قبرستان میں میرا ایک بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی۔ جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہتا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی رکو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج تجھے پیٹ کی خاطر پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی۔ اور یہ اس کا اعزاز ہے کہ اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا اور اس کو قبر میں خود اتارا۔ جو بندہ معذرت کرتا ہے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں شارح مسلم، ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، ایک دفعہ ایک نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہتا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے
ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو آج معذرت کرے گا وعدہ ہے اس کا، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. اور اگر بے مہار زندگی گزاری، من مانی کی، تو بھائی جان پھر اس دن تو کافر بھی پچھتائے گا نا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی، اس دن صرف زندگی ہی زندگی ہوگی. آج معذرت کریں گے کیونکہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا. جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا. وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ آج تو بعد گناہ نہیں کراں گا. اس نے برے دوست چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی. دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پہن ہزاراں. اور رومی فرماتے صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند. اچھی صحبت اچھا، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی. یہ شوق اس کے دل میں پیدا ہوا. اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا، اور اس کی زندگی کے ورد وظیفے، اس کی یادیں، اور اطراف میں اس کی شہرت بڑی تھی. اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں. یہ اس کے پاس چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی. دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، لیکن سارے گناہ چھوڑ کے آیا ہوں، برے دوست بھی چھوڑ آیا ہوں. چند دن اپنی رفاقت میں قبول کر لو. تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن بھول ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا. کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑ کھڑانے لگے. من کی دنیا میں ڈوب گیا. مالک تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا. وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقویٰ دوست یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. ہم نے اسلاف کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا. نام بڑے بڑے ہیں لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا. میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے. مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر تقویٰ بیان کروں گا، سنتے چلیے گا. وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا. لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ. جبریل حاضر خدمت ہے. حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ کہا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. آپ فرماتے میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے. وہ اتنا بڑا آدمی اقبال خراجی عقیدت پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روز دیست اورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشائے دامان اوست. اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور یار اتنا بڑا آدمی ہے، ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اٹھتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا،
تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. تقوی سے کہتے ہیں. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوا. جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے. عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو. آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. یار کبھی بچوں کو کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو, اللہ مجھے معاف کر دے. بیٹے کی گود میں سر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتا دیے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ کتنے بڑے بڑے لوگ اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے, داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھ کے رونے لگے. اور آپ جانتے ہیں یہ شخصیت کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں یار, داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم چند ٹکے خیرات کر کے, میں نے عرض کیا لوگوں کو کنجوس, ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے. اور وہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار, اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا, اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, کسی اوگنہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا, گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. یار میرے جیسا شخص یہ بات کہ اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ شخص جو بار بار یہی بات کہتا ہے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہاں رکیے گا دوست ذرا. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا تو سوال کیا ذرا یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش اڑا کے لے گیا؟ آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں مالک تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اور اظہار کیا کہتے ہیں اللہ اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, ریت کے اللہ اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. لوگ رک کر کے کہتے تیرے درد برے لہجے سے کہیں ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں, اور لوگ رک کر کے اپنا طواف بھول کے وہیں رک کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم سفارش کرتے اس کو معاف کر دے. وہ چیخ مار کے زمین پہ گرا, ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا, پھر کہتے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے, ریت کے اتنے ذرے نہیں اے اللہ جتنے میرے گناہ ہے, درختوں کے اتنے پتے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ ہے. کسی نے کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب اس جوان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں فضا میں بلند ہوئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. یہ حج کا موسم ہے,
ہم بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے, عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ بڑے لوگ تھے وہ, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, جنازے اٹھتے تھے, بڑے معقول لوگ تھے یار. لیکن اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. حج ہم عمرہ کے لیے ہم گئے, ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیا جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. یہ ہمیں خوف آنا چاہیے تھا. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسو سے بھر گیا. ہم اللہ کے گھر میں گئے, غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے اپنی ماضی کی تلخیوں پہ جی بھر کے روئے اور اپنے مالک سے معذرت کی. انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم بھی وہاں گئے اور ہماری حالت نہ مطاف آنسو سے بھرا نہ غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے معذرت کی. ہم نے وہاں لوگوں کے رویے دیکھے ہیں. اللہ کے گھر میں داخل ہوئے, جیب سے موبائل نکالا, تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے, اور گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری تصویر بناؤ. بیت اللہ کی طرف منہ ہے, دعا والی ہائت بنائیے, مصنوعی ہاتھ ہے, دعا مانگ نہیں رہے, اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. اور بھائی کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا یہ ترغیب کے لیے 6 فٹ کا قد ترغیب نہیں دیتا, دین تصویروں سے آیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تصویریں نہ بناؤ, لیکن کچھ جگہ تو گمنام ہو جانا چاہیے. ویسے ہمارے ہاں تصور یہ ہے, نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, شور سنائی دے. اور بھائی کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو جو محض اللہ کے لیے ہو. ہم نے کہتے ہیں حرم میں تو کم از کم موبائل کی جان چھوڑ دو, اور وہاں بھی ہم نے تصویریں بنائی. ہم نے تو اسلاف کو تڑپتے پایا, ہم نے تو ان کو پڑھا کہ وہ کس حالت میں پائے گئے. یہ تو حرم مکہ ہے نا, آپ مدینہ الرسول اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے گا, اور ہم نے یہاں سے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں ان کی بھی کیفیات دیکھی ہیں. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہاں آنکھیں بند ہوتی ہیں جب آخر پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے, آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں, نم بھی ہوتی ہیں. یہاں ہم جو ہے وہ باد صبا کے جھونکوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کو کہنا. یہاں سے جانے والے جو زائرین ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کو کہنا. یار میرا کہنا, اگر کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے, قسمت یاوری کرے یار, ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ جائے, تو وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا, وہاں تو رواں رواں سلام کہے. میرے ایک ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چوں ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, غوطے تے غوطہ کھا رہیاں, وہماں چ ڈبدا جا رہیاں, دسیاں نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے, سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا, ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنی ارشوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آمن مراداں پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقائے آکھن آ کے, راواں دی سختی جھل کے, آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. یار یہاں تڑپتے ہیں, یہاں باد صبا کے جھونکوں کو, یہاں مدینے میں جانے والوں سے ہم ترلا کر دیں ہمارا سلام حضور کو کہنا. یار میں کہتا ہوں قسمت نے یاوری کی ہے, حضور کے قدموں میں چلے گئے, وہاں تو رواں رواں سلام کہے. ہمیں مدینہ میں ایک صاحب ملے, ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہو گئے. وہ بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ مواجہ شریف کے سامنے اگر گزرتے آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. وہاں اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. ہم نے کیا کیا, ایک ہاتھ میں, معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا, 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس جوتے کی اوقات کیا ہے جس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور موبائل اور اونچی اونچی آوازیں کہ حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. اور بھائی آج بھی حکم وہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, درس حدیث دیتے رہے. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا ہو اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے, دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے
کسی نے کہا حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ اچھا، امام مالک جب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے نا تو آپ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، اور جب وہاں سے واپس پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھ لی کہ حضرت آپ جاتے ہو آہستہ، پلٹتے ہو دوڑ کے؟ آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے، دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ یہ دیوانوں کی کہانیاں بھائی، لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں، سنتے چلیے گا۔ میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا، وہاں مجھے ایک بزرگ ملے، کافی دیر ہم اکٹھے رہے، میں نے رخصت چاہتے ہوئے اتنا کہہ کے گزر گیا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرماتے بس اتنا کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں چھلک پڑی۔ فرماتے دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا۔ میں نے تو پاکستان میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو کوچہ حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا۔ انہوں نے تو کبھی شاخ سے پھول بھی نہیں توڑا، وہ دل کے اتنے گداز ہیں۔ فرماتے میں نے رک کر کے کہا بابا جی میری کسی بات نے دل دکھایا؟ کہا ہاں۔ کہا بتا دیجئے۔ وہ کہتا ہے مجھے مدت ہو گئی یہاں موت مانگتے ہوئے، اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ کچھ لوگوں نے وہاں مرنے کی دعائیں کی، جو وہاں رہے اس چوکھٹ کا ادب کیا یار۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے، جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی وہاں دیوار کھڑی کی اور مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے۔ جہاں میرے نبی کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مدینے میں جاؤ نا تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو۔ یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے۔ میں پچھلے سال رمضان المبارک میں روزہ رسول پہ تھا، ہمارے ایک دوست ہیں نجم بھائی، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بیٹے نے حفظ کیا اور انہوں نے پوری فیملی کو وہاں بلایا، ایک فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا، ہمیں بھی بلایا گیا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہوا تو ایک صاحب نعت کے لیے آئے، کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے، پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں اپنی آواز کو دھیما رکھنا، یہ حضور کا شہر ہے، یہاں آواز بھی اونچی نہیں ہونی پائے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آنا جانا ہے، میں علماء سے بھی ملا ہوں، اولیاء سے بھی ملا ہوں، اور جب وہ آپس میں کلام کرتے تو اپنی ٹھوڑی کو کندھے پہ رکھتے اور آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ دل کو اتنا زوردار جھٹکا دیا انہوں نے۔ آپ فرماتے میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے، اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ اونچی اونچی آواز میں بولتے رہے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے تو اسلاف کو پڑھا، وہ ادب کے سانچے میں ڈھل کر روزہ رسول پہ حاضر ہوئے، حرم مکہ میں جو ہے وہ تڑپتے ہوئے پائے گئے۔ تو تقویٰ یہ ہے بھائی، عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ آپ میں سے کسی کے 25 سال، کسی کے 50 سال گزر گئے، بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا لو، میں بھی لگا لیتا ہوں۔ من آنم کہ من دانم، میں اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے، اور آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے۔ یہ دنیا ہے نا بھائی، مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے، 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے ہم نے پردیس کے دھکے بھی کھائے، کس لیے؟ دنیا بنانے کے لیے محنت کی، تو صلہ کیا ملا؟ بڑا گھر ملا، گاڑی ملی، بنگلہ ملا، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت، قبر کے لیے کیا کیا ہم نے؟ معذرت سے کہوں گا ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے، اور وہ بے نیازی کی کہانی آپ دیہاتوں میں سنتے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے ویکھی جائے گی۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے، اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو۔ اور یار نصیحت دیوار پہ لکھی، بات اچھی ہے، سادی کہتے ہیں وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ یہ آخرت کے معاملے میں لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور فرض کرو اگر مولوی نہ بخشے گئے تو پھر جہنم قبول ہے؟ سنیے گا، تماشا نہیں۔ میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک دھماکے کی آواز آئی تو فرمایا صحابہ جانتے یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ رہنمائی فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے لگیں گے۔ دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے۔ یہ ڈبکی 140 سال کی ہے،
دنیا کی آگ جلا کے خاک کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی۔ اچھا سنیے گا، جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور ایک جوان کو دعوت گناہ دی گئی، اس نے اس خاتون سے کہا اللہ سے ڈر، قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن وہ بات ماننے کو نہیں تھی۔ پاس چراغ جل رہا تھا، جلتے چراغ پہ ہاتھ آگے کیا، اس کی تمازت نے جب ہاتھ کو چھوا کھینچ لیا، مخاطب ہو کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیاں، حشر دیاڑے پھر ناکی حال ربا کی بنیا۔ وہ ایک بڑھیا بچوں کی شکایت لے کے آ گئی نا اللہ والے کے پاس، یہ نماز نہیں پڑھتے، کچھ نصیحت کرے، کچھ دم کر دے۔ آپ فرماتے سوال ہے اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو کہا بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ ہم نے کہا ڈوبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی، راوی میں لگے گی، چناب میں لگے گی، یہاں کو پڑوس میں کھاریاں کے کوئی نہر ہے وہاں ڈوبکی لگے گی، وہ آگ کا دریا ہے۔ اور وہ ڈوبکی کتنی ہے؟ 140 سال کی، کبھی مولوی لا کے کھڑے کر دی، کبھی پیر کو لا کے کھڑا کر دیا، کبھی ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ کیا کچھ نہیں لوگ کہتے۔ مجھے بتائیے گا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا بھائی۔ اگر یہاں لذت کشید مزے لوٹے تو کیا آخرت میں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ وہ ایک بڑھیا تھی نا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگتے، وہ آتا اور خواب خرگوش کے مزے لیتا۔ ایک دفعہ اس بڑھیا کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں بھی 2 لمحوں کے لیے اس سیج پہ لیٹ کر دیکھوں کہ مزہ کتنا ہے۔ بان کی 4 پائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ کب کھلی؟ جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا، اپنی سیج پہ ایک معمولی ملازمہ دیکھی، غیرت سے لال پیلا ہو گئے۔ ان لوگوں کے بھی ناز نخرے اپنے ہوتے ہیں۔ جلاد کو کہتا الٹا لٹکا، اتنے کوڑے مار کے اس کی جان نکل جائے، الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برسنے شروع ہو گئے۔ بھائی جان جب کوڑا لگتے چیخیں مار کے روتی ہے۔ اچانک تیور بدل لیا، رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رکو، متعجب ہوا نا، کہا پوچھو اس سے کہ روتی کیوں ہے؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتا ہے جان نکلتی ہے۔ کہا پھر بتا تو ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تو 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے، جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتی اس کا کیا بنے گا؟ او بھائی اگر مزے ہیں حساب دینا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادم کی چھت پہ بہلول ٹہرے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون؟ فقیر بول اٹھا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کی ہنسی نکلی، کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلا، اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، ہستی ہی مٹا دی۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، یہ وہی ابراہیم بن ادم تھا، وہاں بیٹھ کے گدڑی کو سی رہا تھا۔ پاس سے رعایا کا بندہ گزرا اور اس نے دیکھ کے پہچان لی، کہا حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ بحث کی، دلائل دیے؟ نہیں میرے بھائی، ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی موجوں کے سپرد کی، آواز دی مچھلی سوئی لے آ۔ مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی۔ فرمایا بتا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ اور بھائی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر آخرت کی محنت کرو گے، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکاؤ گے تو اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا نظر دوڑاؤ، جنہوں نے تقوی والی عمل والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام تذکرے پیغام آج بھی باقی ہیں۔ میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، یہ ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے۔ مجھے جب پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا، مرشد آباد کے نام سے وہاں ایک آستانہ ہے، میں نے وہاں ہزاروں لوگ دیکھے، حیرت کی دنیا میں کھو گیا۔ مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ میرے بھائی عمل والے لوگ نہیں مٹتے۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا تھا، لاہور آیا،
اور کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلائے، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی، جاؤ اس کی قبر پہ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، میں وہاں جاتا ہوں، آپ بھی گئے ہیں، وہاں اس شاخ کا میلہ ہے، کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے بھائی، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں علی حجویری کے قدموں میں لے آئی، 40 دن کا چلہ کاٹا، دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ عمل والا ہے میرے بھائی، آج بھی باقی ہے۔ گفتگو سمیٹتے ہیں، عبرت کی اگر آنکھ ہے تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ نام آج بھی ہوں گے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود، مقبرے آج بھی ہیں میرے بھائی لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ راوی کے دوسرے کنارے پہ نور جہاں کا مقبرہ، سمن آباد کے اندر زیب النساء کا مقبرہ، بڑے بڑے نام ہیں یہ، اشار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ کہاں گئے ہیں وہ نام، کہاں گئے ہیں ان کے تذکرے؟ میں وہاں گیا ہوں، وہاں کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا، جوتوں سمیت جوانوں کو قبروں پہ چڑھتے دیکھا، اور تاش کی ٹولیاں وہاں دیکھی۔ کبھی نام تھا سمن آباد کے اندر زیب النساء، یہ شاعرہ تھی، اور اس کا اپنا ہی لکھا ہوا شعر اس کی قبر کے کتبے پر ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی کون ہماری قبروں پہ آئے گا، نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی، نام مٹ گئے پیغام مٹ گئے۔ اس دنیا میں جوانوں بڑے بڑے نام آئے ہیں اور خاک میں ملے۔ قارون آیا، نام مٹ گیا، حامان آیا، نام مٹ گیا، شداد آیا، نام مٹ گیا، چنگیز آیا، نام مٹ گیا، ہلاکو آیا، نام مٹ گیا۔ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، انہی کی نسل سے 150 حکمران کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بھدیا بینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ۔ وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ اور میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہے، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ دوستو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ دوڑو ان راہوں پہ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے، خود کو تھکاؤ ان راہوں پہ جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ راہ میسر ہے تو مبارک، روٹ گئی ہیں تو آؤ میرے بھائی، مہلت اللہ نے دی ہے، وقت میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ اس تھوڑے وقت میں اپنے مالک کو منا لیں، اپنے مالک کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کریں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر بنا اور اس کو بنانے کا مقصد پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہو۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، اس دن بے نمازی بھی چاہے گا کہ ساری زندگی اللہ دی نہیں منی، آج سجدہ کر لوں، لیکن دوست سنتے چلیے گا اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، کمرے یوں اکڑ جائیں گی، اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان، آپ جانتے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، وہ ساگر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا، ہم اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، نماز کا ٹائم تھا تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا مصلی کھڑا ہو گیا، چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دی، وہ کہتا تیرے نال تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ تو میرے بھائی قیامت کے دن باوجود چاہنے کا سجدہ
نہیں ہوگا اور اللہ رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ آئیے بھائی اس مسجد کو آباد کیجئے گا، اپنے مالک کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کیجئے گا۔ میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی وسیم صاحب ان کے برادران کو، جنہوں نے بڑی محبت سے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے، اور ان کے والدین کی اللہ کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا